اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ آپ سب پر اپنا کرم قائم رکھے۔ چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی ٹاپک بڑا زبردست لے کر آئی ہوں۔ اس میں آپ خوابوں کے جو مسائل ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو ایشو ہوتا ہے کہ بھی وہ خواب جاننا چاہتے ہیں، ان کو خواب بہت زیادہ آتے ہیں، خواب کی اقسام کیا ہیں، کس طرح کے آتے ہیں اور ہمیں کس کو بتانے چاہیے، خواب ہر کسی کو بتانے چاہیے یا نہیں بتانے چاہیے، ان سب باتوں کے بارے میں ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم اپنی اس ٹاپک کی طرف چلیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بجا دیں اور دبا دیں، ٹچ کر دیں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ میرے ساتھ بنے رہیں۔ تو اللہ آپ سب کو خوش رکھے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم خواب کی بات کرتے ہیں۔ خواب اپنا خواب کس کو بتانا چاہیے؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، خواب ہم بعد میں دیکھیں گے اور ان کی تعبیر بھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنا خواب کس کو بتانا ہے اور نہیں بتانا۔ ایسا ہوتا ہے رات کو خواب آیا اور صبح کو فٹافٹ بتا دیا جو سامنے آیا، تو جو سامنے آیا اس کو نہیں بتانا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ بندہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ جب ہم اس کو خواب سنائیں گے تو وہ اچھا سوچے گا یا برا، نیگیٹو ویوز ملیں گی یا پازیٹیو، تو ہمیں جاننا چاہیے۔ ہم نے اس سچویشن حالات کو دیکھتے ہوئے خواب کی آگے بات کرنی چاہیے۔ خواب کو زیادہ تر اپنے تک رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ فوراً ہی اٹھتے ہی خواب دیکھ لیا، دن کو سوتے ہیں دیکھا تب بتا دیا، صبح کو رات کا دیکھا ہوا صبح اٹھتے ہی بتا دیا، تو ایسے نہیں کرنا۔ خواب جب آئیں تو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا خواب کس کو بتانا چاہیے؟ اگر بتایا ہے تو کیوں، ٹھیک ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ تو کیا پتہ چلا ہمیں؟ جو اچھا خواب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جو برا ہوتا ہے وہ شیطان ابلیس کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو شیطان ہے اس کو ابلیس کہتے ہیں، یہ بات بھی آپ یاد رکھ لیں۔ یہ بھی ایک فرشتہ ہے لیکن ابلیس فرشتہ ہے، ہمارا برا چاہتا ہے۔ جب ہم برے کام کرتے ہیں، برے چیز میں انوالو ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور ہمیں اور جو ہے وہ حوصلہ دیتا ہے کہ کرو کرو، تو ہمیں اس کی طرف وہ جو ہے پش آن کرتا ہے۔ کیونکہ مجھے لفظ نہیں آ رہا کہ بڑھاتا ہے، بڑھاوا دیتا ہے، تو اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کر لیا۔ آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آپ کافی سمجھدار ہیں، باتوں کو سمجھ جاتے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی شخص ناگوار خواب دیکھے تو وہ بائیں جانب 3 بار تھوک دے، ٹھیک ہے؟ جب آپ لوگ میں سے کوئی برا گندا خواب دیکھے تو وہ بائیں طرف 3 بار تھو تھو کر دے، ٹھیک ہے؟ اس خواب کے شر سے وہ بچ جائے گا، اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس خواب سے جو برا اثر ہونا ہوگا، جو کوئی خدشہ ہوگا تو وہ ٹل جائے گا۔ اسی طرح ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اسے اچھے لوگوں کو بتاؤ، ان لوگوں کو جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور وہ آپ کی بات سنیں تو اس میں ماشاءاللہ کہیں، اللہ اس میں خیر رکھے اور اللہ اس میں برکت ڈالے، اللہ خیر کا سبب بنائے، ایسے الفاظ استعمال کرے جو اس کی بہتری کی جانب ہو۔ اور جب برا خواب دیکھو، یہ شیطان کی طرف سے ہے، کسی کو نہ بتاؤ، ٹھیک ہے؟ شیطان تو آپ کا برا چاہتا ہے اور وہ آپ کا بدترین دشمن ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ وہ ہمیں آخرت میں بھی ذلیل کرواتا ہے اور دنیا میں بھی، ہم یہ نہیں جانتے، کیونکہ دنیا میں اس نے ہمیں ایسے ایسے رنگ دکھانے ہیں، ہم نے اس میں مست ہو جانا ہے، اس میں گم جانا ہے، کھو جانا ہے، ہماری عقل جو ہے وہ کام کرنا بند ہو جانی ہے، تو اس نے پھر ہمیں آخرت میں بھی ذلیل کروانا ہے، اور پہلے رنگ دکھا کے کچھ اور بعد میں کچھ اور، تو دنیا میں بھی ذلیل کروانا ہے۔ پہلے تو مزے دلوائے گا لیکن کیا کرے گا، بعد میں اس سے ہم ضلالت بھی حاصل کریں گے۔ تو اس سے ہم نے بچنا ہے، اپنی عقل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو بھی ہم نے ایسے کرنا ہے کہ بائیں طرف تھوک دینا ہے 3 بار اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے، اور ایسے خواب جو ہیں وہ آپ کو نقصان نہیں دیں گے، ضرر نہیں دیں گے۔ تو یہ ہمارا ہوگا کہ اپنا خواب کس کو بتانا ہے، اس سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آئی ہوپ۔ آپ نے بتانا ہے، اپنی امی کو بتا دینا ہے،
اگر بچے دیکھ رہے ہیں ابو کو بتا رہے ہیں، اگر میاں بیوی میں سے کوئی دیکھ رہا ہے شوہر کو بتا دینا ہے، بیوی کو نے جو ہے دیکھا تو شوہر کو بتا دے، شوہر نے دیکھا ہے تو بیوی کو بتا دے، اور وہ سننے والا اس کی اچھی تعبیر کہے اور اللہ سے خیر مانگے تو انشاءاللہ اس سے خیر ہی ہوگی۔ اب آپ کو بتاتی ہوں کہ سچے خواب جو ہیں وہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ سچے خواب جو ہیں وہ رحمانی لوگوں کو آتے ہیں۔ لوگ جو ہوتے ہیں، خواب جو ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں ان کی اقسام پتہ ہونا چاہیے، تو جان لیجئے خواب جو ہوتے ہیں وہ 3 اقسام کے ہوتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب 3 اقسام کے ہیں، رحمانی، نفسانی اور شیطانی۔ نمبر 1 رحمانی یعنی سچے خواب۔ سچے خواب جو آتے ہیں انہی کو آتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، تو ان کو نیک خواب آتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہ سچے خواب دیکھتا ہے وہ اپنے قول کا سچا ہوگا، ٹھیک ہے، جو بات کہتا ہے وہ سچی کہتا ہے، سچ بولتا ہے، حلال کھاتا ہے اور سچ راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور جو نفسانی ہوتے ہیں یعنی ذاتی خواہش کے خواب، ایسے خواب نہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں نہ ہی شیطانوں کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ خواب صرف انسان کے اندرونی خیالات کا عکاس ہوتے ہیں۔ انسان جاگتے ہوئے جن معاملات کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، ذہن میں ہوتا ہے، وہ جب سو جاتا ہے نیند میں خواب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یہ نفسانی ہوتے ہیں، یعنی کہ جو مسلسل آپ کے ذہن میں بات چل رہی ہوتی ہے دن میں وہی آپ کے خواب کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ شیطانی یعنی شیطان کی طرف سے، تو خواب جو شیطان نہ صرف جاگتے ہوئے شیطانی خواب جو ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ شیطان نہ صرف جاگتے ہوئے انسان کو گمراہ کرتا ہے بلکہ نیند میں خواب کی صورت میں انسانوں کو بھگاتا ہے۔ ان خوابوں کا مقصد صرف انسانوں کو خوفزدہ کرنا ہے اور ان کے دل میں ڈر پیدا کرنا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کی طاقت اور قوت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ ان خوابوں سے نہ صرف وہ ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے بلکہ ہماری عبادت میں سست روی جو ہے اس کو بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں شیطانی اور جو ہے نفسیاتی جو ہے وہ نفسانی جو ہے ذہنی جو ہمارا تناؤ ہوتا ہے، کھچاؤ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، جس بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ خواب جو آتے ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو بچنا کیسے ہے اس کے طریقے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، 5 باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1 پہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، نمبر 2 پہ آپ باوضو رہیں، نمبر 3 پہ آپ نیک عمل کریں، یعنی کہ کوئی نہ کوئی آپ وظیفہ کریں، عمل کریں تو انشاءاللہ آپ سکون پائیں گے، آپ امن و امان میں رہیں گے۔ پاکیزگی کا خیال رکھیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، نمبر 3 پہ صدقہ خیرات کرتے رہیں، آپ کی تمام مشکلات جو ہیں وہ صدقے سے ٹل جاتی ہیں۔ تو ہمیں صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے اور احسان نہیں کرنا چاہیے، احسان جتانا نہیں چاہیے۔ نمبر 5 پہ اس بات سے بھی ہمیں بہت جو ہے ہماری طبیعت پہ اور ہماری زندگی پہ فرق پڑتا ہے۔ جب ہم ایسے ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نیک بندوں میں رکھ لیتا ہے اور ہمیں وہ نشانیاں ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں جو نیک بندوں کو ہوتی ہیں۔ تو ان نشانیوں کو جب ہم ظاہر ہم پر ہونے لگ جاتے ہیں، ہمیں خود بخود ہمارا دل دماغ جو ہے وہ بتانے لگ جاتا ہے کہ یہ بات اچھی ہے یا نہیں۔ تو سچے خواب کیوں آتے ہیں؟ سچے خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو رحمانی ہوتے ہیں، روحانی طور پر اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ہمیشہ سچے خواب آتے ہیں۔ وہ جو بھی خواب دیکھتے ہیں ان کی تعبیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیونکہ اللہ کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اعلیٰ اخلاق کے ہوتے ہیں اور انسانوں سے ہمدردی رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، الہامی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں یہ دیتا ہے جو کہ ان کے خواب سچے ہوں۔ تو اسی طرح ہمیں اپنے اندر اچھائی پیدا کرنی ہے، ایمان اور دین کے قریب جانا ہے، اسلام کے، تو انشاءاللہ ہمیں بھی سچے خواب آنے لگ جائیں گے اور ہم برائی سے بچ جائیں گے، شیطان کی شیطانیت سے بچ جائیں گے، نیک عمل کریں گے تو نیکی کی طرف ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے۔